نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ میرے عزیز بھائیو اور سب مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے غیبت کی حقیقت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، غیبت ایک سنگین جرم ہے جو بندے کے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ درخت کو، زنگ لوہے کو۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگی غیبت ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے متعلق اتنی سخت وعیدی ارشاد فرمائی ہے جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں دوزخ کے معائنے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتی تھی، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کچل رہے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے۔ نیز ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج کے دوران کچھ ایسے عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، تو میں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا، هؤلاء اللمازون والہمازون، یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعہ غیبت کرنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی امام صاحب سنتے ہیں کہ فلاں نے میرے غیبت کی ہے تو وہ اشرفیوں کے ایک تھیلی اس کے لیے بیچ دیتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اس نے تو آپ کی برائی کی ہے تو اشرفی کس بات کی؟ تو آپ فرماتے کہ بھائی یہ اشرفیہ احسان کے بدلے میں ہے، اس نے میرے غیبت کر کے اپنے نیکیاں مجھے دے دی ہے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہے۔ سامعین گرامی، میرے آقا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کا علاج بھی بتایا ہے۔ اگر ہم اس نسخے کو اپنا لیں
تو غیبت جیسے مہلک بیماری سے بچ سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔